رضوان اللہ ہیں مدینہ ٹاؤن لائل پور سے. ان کا سوال ہے، یہ کل 2 ڈفرینٹ چینل سے، پرائیویٹ چینل سے مجھے اپروچ کیا گیا کہ جی آج برسی ہے نصرت فتح علی خان کی. تو میں نے معذرت کر رہی، میں نے براہ راست نہیں، میں نے اپنے بندے کے تھرو، سٹاف کے تھرو میں نے کہا کہ نہیں میں اویلیبل نہیں ہوں. حالانکہ وجہ صرف اتنی تھی کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ چونکہ میرا اپنا چینل ہے اور میرے اپنے شہر سے پوچھا ہے کسی نے، لائل پور سے رضوان اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی کچھ یادیں شیئر کریں، نصرت فتح علی خان کی برسی ہے، آپ انہیں جانتے تھے. دیکھیں میں 2-4 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق قیام پاکستان سے بہت پہلے کا ہے. میرے بزرگوں نے 3 شہروں سے ہجرت کی تھی، جالندھر میرا ددھیال اور امرتسر لدھیانہ میرا ننیال. تو ان کو یہاں شفٹ کرانے میں میرے بزرگوں کا بڑا رول رہا، چونکہ یہ بہت سادہ فنکار قسم کے لوگ تھے اور جو کچھ جن مرال سے دنیا گزری ہجرت کے فوراً بعد، ان لوگوں سے ان پر ناشنا، اور ان کی فارمل ایجوکیشن بھی اس فیملی میں موجود نہیں تھی. حالانکہ جو میرے منہ سے تو نصرت کبھی نکلا ہی نہیں، پیجی کہتے تھے، یہ تو بہت بعد میں کہیں نصرت بنا، مجھے بھی بہت دیر کے بعد پتہ چلا. میں تو ایجوکیشن کے لیے لاہور بھیج دیا گیا تھا ہاسٹل میں. تو پیجی کے جو والد تھے فتح علی خان صاحب، میں ان کو چاچا فتح کہتا تھا، اور اس کے جو تایا تھے مبارک علی خان صاحب، یہ فارسی کلام گایا کرتے تھے، بہت بڑے گائک تھے اور اپنے فن میں بڑے مہان لوگ تھے اپنے وقت کے. اور تایا تو میں نے کبھی ان کے گھر سے، ہمارے گھر جو سرکلر روڈ ہے لائل پور کا، ریگل روڈ بھی کہتے ہیں، اس کے بالکل آمنے سامنے نہیں تھے، تھوڑا سا اینگل یوں تھا. ہمارے سامنے کو میجسٹریٹ ہوتے تھے شامی صاحب، ان کا گھر تھا، اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی، اس کے ساتھ ان کا گھر تھا. تو چاچا فتح کہا کرتے تھے میرے والد کو کہ میاں صاحب پیجی تو سارا دن آپ کے، اور وہ رہتا بھی ہمارے گھر ہی تھا، چونکہ ہمارے ٹیوٹرز وغیرہ بہت آتے تھے. ان کا خواب تھا کہ پیجی ڈاکٹر بنے، جبکہ وہ، میں نے زندگی میں اتنا نالائق، میرا تو بہت پیار تھا اس سے، میں یہ بات بہت محبت سے کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے پیجی سے زیادہ نالائق بچہ کلاس میں نہیں تھا. یہ کسی اور اسکول میں تھا، پھر وہ ایک بہتر اسکول میں بھیجا گیا اس کو. وہاں پھر ہم کلاس فیلو ہو گئے. ایک تو محلے دار بھی تھے، ہمارے بزرگوں کے بھی مراسم تھے. لیکن اس پیجی کے تایا کو میں نے کبھی گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا. وہ بارش تھے، تہجد گزار تھے، ان کو میں نے سوشلائز کرتے، ملتے ملاتے، کیا گھر سے باہر بھی میں نے نہیں زندگی میں ان کو دیکھا. چاچا فتح ہمارے پاس آیا کرتے تھے، میرے والد کے پاس موڑے ہوتے تھے باہر، تو اس پہ بیٹھ کے گپ شپ لگتی تھی. تو اس کے لاتعداد واقعات ہیں. وہ بچپن میں اتنا معصوم کہ تھا وہ کہ سردیوں میں بھوک ہڑتال کہ جی مجھے تو چاہیے آم چاہیے. اب سردیوں میں آم کہاں سے آ سکتے ہیں. ایک ان کی بہن ہوتی تھی بڑی، ان کو راجے باجی کہتے تھے ہم. وہ معذور تھیں اور کمال کی پینٹر تھیں. انہیں گود میں اٹھا کے کرسی پہ بٹھاتے یا بستر پہ لٹاتے. ان کی ٹانگیں شانگیں سوائے 2 ہاتھ چلنے کے نا ان کا معاملہ. تو ان کے ساتھ یہ بہت پیار کرتا تھا. اور انگلش اس کی بہت ہی پیدل تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو کریز تھا انگلش موویز دیکھنے کا. تو بے شمار یادیں. اچھا، میری والدہ اللہ غریق رحمت کرے، ان کی 2-2.5 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئی. ان کا بہت چہیتا اور لاڈلا تھا. اور میں اسے کہا کرتا تھا، میں یار پیجی تو مجھے ملنے نہیں، تو اپنی خالہ جی کو ملنے آتا ہے.
تو وہ ہنس دیتا تھا. تو امی کا بڑا لو بیڈ ہوتا تھا, وہ ہائی نہیں, بہت نیچے, تو یہ نیچے بیٹھ جاتا تھا. اور وہ باتیں شاتیں بچپن کی پرانی ادھر ادھر کے حالات. تو امی نے فرمائش کرنی بچپن کے, مجھے ایک گانا مجھے آج تک یاد ہے, جہاں میں آئی دیوالی بڑے چراغ چلے ہمارے دل میں مگر تیرے, یہ گایا کرتا تھا بچپن میں. تو امی نے ہر دفعہ کہنا کہ اچھا پہ جی بیٹا وہ سنا, تو اس نے ہنس کے کہنا خالہ جی اب تو لتا مجھے سنتی ہے. تو وہ لیکن ظاہر ہے امی کا تو وہ اپنا ان کا وہ بچپن کے اس حوالے سے وہ 2-3 مخصوص گیت ہیں جو بچپن میں گایا کرتا تھا, ویسے ہی شغلن. اور ایک بات حیران کن ہے, شاید میں نے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی کہیں شیئر کیا, میرے والد نے ایک بار کہا یار فتح تو کیوں اتنا پریشان رہتا ہے کہ یہ اگر پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ان کا ڈریم تھا یہ ڈاکٹر بنے. تو ڈاکٹر تو کیا, اس کے لیے تو گریجویشن ہی عذاب تھا, اور جو اس نے کبھی نہیں کیا. تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, حالانکہ ہم زیادہ دیر بیٹھتے نہیں تھے اس زمانے میں, اتنی فرینکنس نہیں تھی اپنے بزرگوں کے ساتھ. بس 10-15 منٹ بیٹھے, تو 8-10-15 موڑے ہوتے تھے, اس پہ بزرگ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, پرانے موسٹلی جلندر کے ہی. تو مجھے آج بھی یاد ہے میرے والد نے کہا کہ فتح تو کیوں ابھی پریشان رہتا ہے, تمہارا اپنا نام ہے ماشاءاللہ, وہ گھرانہ ہے تمہارا اتنا, اور یہ وہ, تو تم اس کو اپنا علم دو. مجھے آج تک یاد ہے, I was a student of probably 7th or 8th class, مجھے عجیب سی لگی یہ بات. تو مجھے آج ان کا چاچا فتح کا یہ جملہ یاد ہے کہ میاں صاحب میں اس کو علم دے کے کیا کروں گا, اس کو تو اللہ نے آواز ہی نہیں دی. کوئی سوچ سکتا ہے اتنا بڑا گائک باپ, اور اس کا یہ لاڈلا بیٹا چھوٹا تھا فرقی, تیجی سے ان کو بہت پیار تھا. یہ راحت کا کے جو والد تھے فرخ تھا اس کا نام, یہ پرویز تھا, وہ فرخ تھا. تو فرقی سے نہیں, تیجی سے, یہ تھا گول مٹول معصوم بہت ہی. تو اور گرمیوں میں ہمارے ادھر ان زمانوں میں عام ہوتا ہوگا, یہ ہمارے یہاں چاٹیاں بنتی تھیں کالی گاجروں کی, وہ پتہ نہیں اس کو کانجی. تو ایک چاٹی اس کے لیے علیحدہ, امی نے کہنا ہے کہ پیجی کے لیے بالکل علیحدہ. وہ ذرا اونچے قسم کے گھڑے ہوتے ہیں, اب تو نظر ہی نہیں آتے, تو اس کے لیے علیحدہ بنتی تھی. پھر اس کا کیا میں شیئر کروں آپ کے ساتھ, کھانے پہ بیٹھنا تو مائی مدر یوز ٹو اسٹاپ ہیم کہ پیجی بس بیٹا کھانا بند. ہی ڈڈنٹ نو ویئر ٹو اسٹاپ. تو اس نے معصومیت سے آگے کہنا اچھا خالہ جی. انہوں نے امی نے کہا ہاں بیٹا. وہ کھائے جا رہا, اس کو نہیں پتا کہاں رکنا ہے. تو اس طرح کی لا تعداد یادیں ہیں. بہرحال جہاں بھی ہے رب العزت مجھے بہت ہی معصوم. اس کے اور ایک دو واقعات میں نے سنائے. تو خالد سلیم موٹا ہمارے ایک بہت پاپولر کامیڈین تھے ہمارے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں. کامیڈین تھے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب وہ کامیڈی نہیں کرتے, باقی اللہ ان کو صحت زندگی دے. تو ان کا مجھے شکایت کا فون آیا, میں نے ایک واقعہ سنایا کسی چینل پہ ہی. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ جس کی بات کر رہے تھے دوسرا وہ تو میں ہی تھا, مجھے ہی بھول گئے ہو. تو آئی اپولوجائزڈ. اور یہ مجھے خالد سلیم موٹے کے فون کا بتایا, بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں, عزیزی نہیں سہیل احمد, دا گریٹ کامیڈین, بہت اعلیٰ پرفارمر ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ اپنا خالد سلیم موٹا نمبر مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا سہیل بھائی بسم اللہ دے دیں. پھر اس کا فون آیا, اس نے گلا کیا کہ تم میرا نام بھول گئے یار بیچ میں. ان دونوں کو گروی ڈال لیا گیا تھا کسی ہوٹل میں. ہم نے پھر آ کے اپنے گھر بتایا کہ پیسے دے کے ان کی جان چھڑاؤ, ویشیوں کی طرح کھاکو گئے ہیں, پیسے اتنے تھے نہیں. تو اس طرح کا واقعہ تھا. بہرحال وقت ہے, وہ کیا کہتے ہیں,
موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے. بہرحال جہاں بھی ہے اللہ خوش رکھے. اور آج بھی اس کا جو سب سے زیادہ اہلیت سے بھی زیادہ جو قابل اعتماد وہ تھا اقبال. حاجی اقبال بھی کہتے ہیں اسے، اقبال نقیبی بھی کہتے ہیں اسے، اقبال قصوری بھی کہتے ہیں اسے، دھرمیندر وغیرہ بھی اسے بہت پیار کرتے ہیں. وہ سیکٹری تھا اس کا، سب کچھ ہی تھا. تو انگلینڈ میں ہوتا ہے، لیکن جب کبھی پاکستان کا سال میں 1-2 چکر لگے تو وہ پھر میں بتا نہیں سکتا کتنی دیر تک میرے گلے لگ کے وہ روتا رہتا ہے. اقبال بالا بالا کہتے تھے اس کو. اور کیا گلے لگ کے روتے ہوئے کہتا کیا ہے، میرے خان صاحب دی نشانی ہو تسی میرے بارے میں. تو یہ بہرحال